تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم نے روح گردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت شریفہ میں تورات شریف کے چند احکام مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا، انہوں نے عہد کر لیا، لیکن ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ ان کے عہد سے پھر جانے کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اے یہودیو، تمہاری عادت اور مزاج یہ ہے کہ حق سے اور قول و اقرار سے اور اطاعت سے اعراض کیا کرتے ہو۔ آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ان چیزوں کا سابقہ امتوں کو بھی حکم تھا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر نسخ وارد نہیں ہوا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں بہت عموم ہے اور یہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اس عموم میں مومن، کافر، نیک و بد سب قسم کے انسان آ گئے۔ پھر اچھی بات میں سب کچھ آ گیا، نیکیوں کی راہ بتانا، برائی سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں بروں کا ادب ملحوظ رکھنا، مسئلہ صحیح بتانا، سچ بات کہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، حق کی وصولیابی میں نرم کلمات استعمال کرنا، اور اس طرح کے بہت سارے احکام پر یہ کلمہ مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جو تورات میں مذکور ہے اسے واضح طور پر ظاہر کریں اور حق اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ مذکورہ احکام کی پاسداری کریں اور ان سے اعراض کر کے روح گردانی نہ کریں، اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کا مصداق نہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔